جب کافی عرصے تک ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی تو ہم سب بہت پریشان ہوئے۔ بھابھی کی حالت تو دیدنی تھی، وہ ہر وقت سوچوں اور وسوسوں میں ڈوبی نظر آتی۔ ایک دو مرتبہ میں نے انہیں تنہائی میں آنسو بہاتے بھی دیکھا۔ کچھ روز اور انتظار کے بعد ابا کے کہنے پر میں نے خود راحیل بھائی کو دیکھنے دبئی جانے کا ارادہ کر لیا۔ تبھی وہ منحوس خبر والا خط ہمیں موصول ہوا، جسے پڑھ کر سب کو سکتہ طاری ہو گیا۔ بھابھی کی دلخراش چیخیں بلند ہوئیں تو ہم سب بھی چیخ چیخ کر رونے لگے۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ تقدیر ہم سے ایسا بھی مذاق کر سکتی ہے۔ وہ منحوس خط ہمارے گھر میں بم کی طرح پھٹا تھا۔ وہ خط راحیل بھائی کے کسی دوست نے لکھا تھا، جس نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ کچھ دن پہلے راحیل بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس صدمے کو برداشت کرنے میں ہمیں بہت عرصہ لگا۔ ہولے ہولے ان کی موت کا یہ زخم مندمل ہوتا گیا، مگر بھابھی کی حالت بہت خراب تھی۔ اب بھی وہ نہ ٹھیک طرح سے کھاتی پیتی تھی، نہ ہنستی بولتی تھی۔ انتہائی ضرورت کے وقت بھی وہ ہم سے بہت مختصر باتیں کرتی تھی، بس اپنے کمرے میں پڑی روتی ہی رہتی تھی۔ نومیہ کی ہاؤس جاب مکمل ہو گئی تھی۔ راحیل بھائی کی موت کے باعث ہم دونوں کی شادیاں ملتوی کر دی گئی۔ راحیل بھائی کی موت کی خبر سن کر ڈاکٹر جاوید اور ان کی فیملی تعزیت کے لیے آئی تھی۔ سارا بھی بھابھی کی حالت دیکھ کر روزانہ ہمارے گھر آنے لگی۔ وہ اپنی شگفتہ باتوں سے عقیلہ بھابھی کا دکھ ہلکا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ سارا اور نومیہ کی کوششوں سے عقیلہ بھابھی نے اپنے آپ کو اب کافی حد تک سنبھال لیا تھا، مگر اب ان میں پہلے والی بات نہ رہی۔ ان کے ہونٹوں کی کلیاں مرجھا گئی تھیں، بس ایسے دکھائی دیتی تھیں جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ راحیل بھائی کی موت کے بعد ابا بھی اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے دکان ایک قابل اعتماد نوکر کے حوالے کر دی۔ پنجگانہ نماز کی ادائیگی کے علاوہ کئی گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ وہ بھابھی کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر سلگتے رہتے۔ اس ایک ہی حادثے نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو کتنا اداس اور غمزدہ کر دیا تھا۔ اب نہ بھابھی مجھے سارا کا نام لے کر چھیڑتی اور نہ نومیہ اور میں پہلے کی طرح ہنسی مذاق کرتے۔ ایک دن جب میں آفس سے گھر آیا تو نومیہ نے بتایا کہ آج ابا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے انہیں خواب آور گولیاں دے کر سلا دیا ہے۔ نومیہ کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں بھی کچھ دنوں سے یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ ابا بہت پریشان اور بیمار سے رہنے لگے ہیں۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کا زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹا تو منصور نے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کو دادا بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور چپل پہن کر ابا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کیا بات ہے ابا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے بستر کے قریب والی کرسی پر بیٹھ کر ابا سے پوچھا۔ میری آواز سن کر انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ جمیل بیٹے، انہوں نے بڑی نحیف آواز میں کہا، میری ایک بات مانو گے؟ ابا، میں نے پہلے کبھی آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟ مجھے معلوم ہے تم میری کوئی بات نہیں ٹالتے، مگر بیٹے وعدہ کرو کہ میری یہ بات ضرور مانو گے۔ ابا نے اپنا کمزور ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ میں نے ان کا ہاتھ بے اختیار ہو کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، ابا میرا وعدہ رہا، آپ کہہ کر تو دیکھیے۔ جمیل بیٹا، تو عقیلہ سے شادی کر لے۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کوئی وزنی چیز میرے سر پر دے ماری ہو۔ چند لمحوں تک تو میں بولنے کے قابل بھی نہ رہا۔ جمیل بیٹے، مجھے معلوم ہے تم سارا کو چاہتے ہو، مگر بیٹا یہ بھی تو دیکھو نا، عقیلہ نے ہماری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اور اسے کتنے سالوں سے ناکردہ گناہوں کی سزا تنہائی کی صورت میں مل رہی ہے۔ راحیل کے مرنے کے بعد وہ اندر سے کرچی کرچی ہو کر رہ گئی ہے۔ بیٹا تم اسے اور ٹوٹنے سے بچا لو اور اس کا سہارا بن جاؤ تو وہ زندگی کی باقی ماہ و سال سکون سے گزار سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ابا نے التجا آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ مگر ابا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے بے ربط سے انداز میں کہا۔ ہاں جمیل، یہ تم ہی کر سکتے ہو۔ عقیلہ نے ایک قربانی برسوں پہلے ہمارے گھر کے لیے دی تھی، اور اب تم اپنے پیار کی قربانی عقیلہ کے لیے دو گے۔ بیٹے، اس گھر کی خوشیاں یوں ہی واپس آ سکتی ہیں،
اور تم دیکھ رہے ہو منصور بھی تم سے کتنا مانوس ہے، اس صورت میں اسے باپ کا پیار بھی مل جائے گا۔ ابا جان کچھ توقف کے بعد بولے، بیٹا سارا پڑھی لکھی خوبصورت اور برسر روزگار لڑکی ہے، اسے اچھے رشتے مل جائیں گے، مگر بیٹا تم یہ سوچو کہ عقیلہ یہ پہاڑ سی زندگی کیسے تنہا بسر کرے گی۔ ابا خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگے، مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک عجیب امتحان میں ڈال دیا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ بیٹے اب تم جاؤ، رات کو سوچ لینا اور کل مجھے ضرور اس بات کا جواب دے دینا، مگر بیٹے سوچتے وقت صرف اپنا اور سارا کا خیال ہی نہ رکھنا، عقیلہ اور منصور کو بھی ذہن میں رکھنا۔ ابا نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں مردہ سے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ ساری رات میں نے سوچنے میں گزار دی۔ صبح آفس گیا تو سر میں درد تھا اور طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ دن بڑی مشکل سے گزرا، کچھ حرارت سی محسوس ہونے لگی۔ میں بار بار ابا کی کہی ہوئی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ کیا مجھے ابا کی بات مان لینی چاہیے۔ دماغ کہتا تھا پھر سارا کا کیا ہوگا، اس کے ارمانوں کے پھول تو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جائیں گے، وہ تو تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر بکھر جائے گی، اور اس پر تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس بے وفائی پر وہ کیا سوچے گی۔ ساری رات یہی کشمکش رہی۔ صبح میں دیر تک سوتا رہا، بخار تیز ہو گیا تھا۔ عقیلہ نے ماتھے کو چھوا تو گھبرا اٹھی۔ اس نے جلدی سے نومیا کو بلایا۔ نومیا نے میرا ٹمپریچر چیک کیا، کچھ گولیاں بھی دی۔ اس کی توجہ سے میرا بخار ٹوٹ گیا۔ 2 روز تک سوائے سوپ یا پھلوں کے میں نے کچھ نہ کھایا، اس لیے نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ میری طبیعت کی خرابی کی اطلاع پا کر سارا دوڑی چلی آئی۔ اب کیسے ہو؟ اس نے پیار سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، نہ جانے کیوں مجھے اپنی آواز اجنبی سی لگی۔ یہ اچانک تمہیں بخار کیسے ہو گیا؟ سارا نے پوچھا۔ بخار بتا کر تو نہیں آتا۔ میں نے اداسی سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ سارا، میں نے دھیرے سے اسے پکارا، تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتی ہو؟ یہ آج کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ حیران سی تھی۔ بس ایسے ہی، تم بتاؤ تو صحیح۔ میں نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، تمہاری خاطر میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ آگے کوئی بات نہ ہو سکی کیونکہ اسی وقت عقیلہ میرے لیے سوپ لے کر آ گئی۔ سارا نے عقیلہ کو دیکھ کر کہا، بھابھی ہماری ضرورت ہی کیا ہے یہاں آنے کی؟ بھابھی تو اپنے چہیتے دیور کا پہلے ہی بہت خیال رکھ رہی ہیں۔ سارا کی آنکھوں میں شرارت بھری مسکراہٹ تھی، مگر عقیلہ سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور میں نے اس سنجیدگی سے زمانے بھر کے دکھوں کو اپنے اندر سمیٹنے والی عقیلہ کی حالت دیکھ کر اچانک ایک فیصلہ کر لیا۔ دوسرے روز میں نے اپنا فیصلہ ابا کو سنایا تو ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے اس گھر کی لاج رکھ لی، مجھے یقین تھا کہ تم کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرو گے۔ عقیلہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ مجھ سے دور دور سی رہنے لگی۔ وہ اب میرے سامنے بہت کم آتی تھی۔ شام کو نومیا نے میرے کہنے پر سارا کے گھر والوں سے معذرت کر کے منگنی توڑ دی اور واپس آ گئی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس بات کا علم ہونے کے بعد سارا کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ فیصلہ جو میرا اپنا تھا، اس پر نہ جانے کیوں مجھے دکھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر ٹوٹ پھوٹ سی مچی ہوئی تھی۔ رات ہوئی تو میرے دل کا درد بڑھ گیا۔ ایسی بے چینی محسوس ہوئی کہ میں آج تک کبھی ایسے عذاب میں مبتلا نہ ہوا۔ اس بے چینی میں نیند کیا آتی؟ میں اپنے سلگتے ہوئے دل کو بہلانے کے لیے اور اس کی تڑپ کو کم کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ ابا کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے عقیلہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، ابا میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ ہی جمیل کو سمجھائیں نا۔ خدا گواہ ہے میں نے آج تک جمیل کو اپنا… مجھے معلوم ہے بیٹی، ابا نے عقیلہ کی بات کاٹ کر کہا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جمیل نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس طرح منصور کی محرومیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اسے باپ کا پیار مل جائے گا۔ مگر ابا سارا کا کیا قصور؟ اسے تو ناکردہ گناہ کی سزا ملے گی، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ دیکھو عقیلہ، سارا کو جمیل سے بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے، اور ویسے بھی نومیا وہاں سے منگنی توڑ کر آ گئی ہے۔ انہوں نے منگنی کی انگوٹھی بھی واپس کر دی ہے۔ میرے خیال میں کچھ روز بعد وہ اس بات کو بھول جائیں گے اور سارا کو کسی اور لڑکے سے منسوب کر دیں گے۔ ہاں،
خدا کرے ایسا ہی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، میں نے زیر لب کہا اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر پڑا۔ پھر ایک ہفتے کے اندر اندر میرا نکاح بڑی سادگی سے عقیلہ کے ساتھ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری روح چپکے رو رہی ہے۔ دل کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپ اٹھا۔ اس روز مجھے سارا اور راحیل بھائی بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ شب عروسی کی بڑی عجیب سی رات تھی۔ میں خود کو بڑا تھکا تھکا محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی جواری اپنی ساری پونجی ہار کر لٹا سا اور کھویا سا بیٹھا رہتا ہے۔ اس رات جب میں سویا تو میں نے سارا کو خواب میں دیکھا۔ وہ مجھے مدتوں کی بیمار دکھائی دی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے نفرت سے دیکھا اور کہا، ظالم اور بے مروت، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے مجھے یوں دھتکارا؟ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو مجھ سے وفا کی قسمیں کیوں کھائیں؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ میں تجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، اور کیسے کیسے وعدے کیے تھے، کیسے کیسے خواب دکھائے تھے۔ اگر تمہیں اپنی بھابھی میں دلچسپی تھی تو یہ سارا ناٹک رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھ لینا، تمہیں بھی چین نہیں آئے گا، زندگی کی حقیقی خوشیاں حاصل نہ کر سکو گے۔ پھر وہ اچانک ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو اس خواب کے زیر اثر سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا عقیلہ میرے لیے چائے لا رہی تھی۔ اس نے چائے میز پر رکھ دی۔ چائے کے ساتھ کچھ مکھن سلائس بھی تھے، جیلی بھی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ناشتہ کر لیجئے، اس نے ہولے سے کہا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے کہنے پر منصور نے اب مجھے ابو کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح عقیلہ اور میری شادی کو کافی عرصہ گزر گیا۔ عقیلہ اور میں نے نومیہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ڈاکٹر جاوید کے ساتھ کر دی۔ نومیہ کی شادی کے تقریباً 13-14 دنوں بعد ایک روز ابا بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابا کی موت پر ایک مرتبہ ہم سب پھر ٹوٹ کر رہ گئے۔ باپ کی شفقت کے سائے سے محروم ہو کر کئی روز تک ہوش و حواس پر بجلی گیری رہی۔ دنیا بڑی اداس اور ویران سی نظر آتی تھی۔ گھر کا گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا، لیکن وقت ہر زخم کا مرہم بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ گاؤں بھی مندمل ہوتا گیا، اور میں جو ایک تنہا پھول تھا، تند و تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنے لگا۔ سارا سے میری منگنی ٹوٹنے کے بعد پھر کبھی اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ میں اکثر سوچتا، نہ جانے سارا بیچاری پر کیا بیتی ہوگی، منگنی ٹوٹنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ میں لاکھ کوشش کے باوجود سارا کو بھلا نہیں سکا تھا۔ نومیہ کی شادی پر ہم نے سارا کے گھر والوں کو دعوت نامہ بھیجا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ اچانک یہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں سارا کو اکثر شدت سے یاد کرتا تھا کہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ ایک نامعلوم سی خلش محسوس کرتے ہوئے اکثر میں بڑا اداس ہو جاتا۔ وقت اور حالات کی گردش انسان کو اتنا بدل دیتی ہیں کہ وہ حیران رہ جاتا ہے، اور پھر وقت کی اسی بھول بھلائیوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 2 سال اور گزر گئے تو میں ایک پھول سی بچی کا باپ بن گیا۔ عقیلہ نے اس بچی کا نام سارا رکھ دیا۔ نومیہ بھی راشد اور معین 2 بیٹوں کی ماں بن گئی تھی۔ آنے والے دوسرے 2 برس نے مجھے پھر ایک بیٹے کا باپ بنا دیا، جس کا نام میں نے جنید رکھ دیا۔ اس طرح 10 سال کا طویل عرصہ ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا۔ اب منصور 16 برس کا ہو گیا تھا۔ وہ میٹرک کی تیاری کر رہا تھا۔ میری بیٹی سارا 6ٹھی میں تھی اور جنید 5ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ نومیہ نے ایک ہاسپٹل میں ملازمت کر لی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے 5ویں اور 6ٹھی کلاس میں زیر تعلیم تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی نہ جانے کیوں میرے اور عقیلہ کے درمیان شوہر اور بیوی والی اپنائیت پیدا نہ ہو سکی۔ ہم دونوں کے درمیان جھجک تھی۔ عام میاں بیوی کی طرح نہ ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے اور نہ ہی گٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یہ بات تو ہرگز نہیں تھی کہ عقیلہ مجھ سے بیزار تھی یا مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے آرام کا خیال رکھتی تھی، وقت پر مجھے کھانا دیتی اور میری ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ میرے لیے اجنبی ہے اور اس میں اپنائیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے تینوں بچے منصور، سارا اور جنید اس بات پر حیران تھے۔ ایک دن منصور نے مجھ سے کہا، ابو ہم نے کبھی بھی آپ دونوں کو ہنستے
बोलते या लड़ते नहीं देखा। इनकी बात सुनकर मैंने हंसकर अकीला से कहा, भाई अकीला, हमारे बच्चे अब ये चाहते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते रहें ताकि इन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास तो होता रहे। क्यों, क्या ख्याल है इस बारे में? मेरी बात सुनकर अकीला मुस्कुराने लगी। मेरी तरक्की हो चुकी थी, ऑफिस की तरफ से मुझे बंगला और गाड़ी मिल चुकी थी, मगर हम इसी बंगले में मुकीम थे। मंसूर ने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया तो मैं अपने वादे के मुताबिक इसे इम्पोर्टेड कार गिफ्ट की। वो कार मैंने राहील भाई की रकम में से लेकर दी थी। राहील भाई को मंसूर ने तो नहीं देखा था, इसलिए वो बचपन ही से मुझे अपना बाप समझने लगा था। एक रोज़ मैं दोपहर को ऑफिस से थका हुआ घर आया। खाना खाने के बाद मैं अपने बेड पर आराम करने की घर से लेटा ही था कि डोर बेल बज उठी और थोड़ी देर बाद मंसूर मेरे कमरे में आ गया। अबू, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा दिल किसी से मिलने को कतई तौर पर नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने वहीं मंसूर से लेटे लेटे कहा, बेटे इनसे कह दो कल ऑफिस आएं या शाम को आकर मिल लें। अब्बू, मैंने इनसे यही कहा था कि अब्बू इस वक्त थके हुए हैं इसलिए आराम कर रहे हैं, मगर वो ना माने, कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। मैं चप्पल पहनकर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मुझे घनी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक खस्ता हाल बूढ़ा नज़र आया। मैंने इसे कोई ऐसा आफत ज़्यादा शख्स समझा जो मुझसे कुछ मांगने आया था। मैं इसे जल्द पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर न जाने क्यों वो मुझे पहली नज़र में कुछ जाना पहचाना सा लगा। जी फरमाइए, मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। वो शख्स मेरे आने से बेखबर दूसरी जानिब मुंह फेरे किसी गहरी सोच में गर्क था। मेरी आवाज़ सुनकर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। चंद लम्हे देखने के बाद वो पुकारा, जमील। मेरा नाम पुकारते हुए इस शख्स के अजीब से तासुरात हो गए। जी मेरा ही नाम है, अब आप जल्द फरमाइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। जमील, मैं हूँ तुम्हारा बदनसीब भाई राहील। वो धुंधलाई हुई आंखों से मुझे देखकर कहने लगा, मुझे पहचानो, खुदारा मुझे पहचानो, मैं राहील हूँ। इसकी बेनूर और धुंधली धुंधली आंखों में नमी तैरने लगी। मैं ज़िंदगी में पहले कभी इतना हैरान नहीं हुआ था जितना आज राहील भाई को देखकर हुआ था। मैंने तो उन्हें कोई भिखारी समझा था। उफ़ मेरे खुदाया, राहील भाई ज़िंदा हैं। आखिर इतने बरस कहाँ थे और इनकी मौत की इत्तला क्यों दी गई? वो गुलकीर लहजे में बोले तो मुझे कुछ होश आ गया। ये हकीकत थी कि इनके इतने सालों बाद मिलने से मुझे ज़बरदस्त शॉक पहुंचा था, मगर आखिर वो मेरे बड़े भाई थे, इसलिए इन्हें ज़िंदा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं बेख्तियार बाहें फैलाकर उनसे लिपट गया। वो भी शायद इसी बात के मुंतज़िर थे, बस मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। खुद मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी। आंसुओं का एक सैलाब उमड़ आया था। काफ़ी देर तक वो इसी हालत में रहे। जब ये तूफ़ान थमा तो मैं बड़ी मोहब्बत से इन्हें बाजू से पकड़कर अंदर ड्राइंग रूम में ले आया। दोपहर का वक्त था। अकीला और छोटे बच्चे आराम कर रहे थे। क्योंकि मंसूर अब कॉलेज में पहुंच चुका था और इसे मेरी तरह इंजीनियर बनने का बेहद शौक़ था, इसलिए वो दोपहर को भी पढ़ता रहता था। मैंने नौकर को बुलाकर कहा कि वो राहील भाई के लिए एक कमरा ठीक कर दे और अपना जोड़ा देकर इन्हें बाथरूम भेज दे। राहील भाई को वक्त की तवील मुसाफत ने बदल डाला था। बड़े कमज़ोर और नहीफ हो गए थे। बड़ी बड़ी मूंछें और घनी दाढ़ी की वजह से इनकी शख्सियत में अब वो पहले सी जाज़बियत बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। इनके बाथरूम में दाखिल होने के बाद मैं सोचने लगा, राहील भाई तो बड़ी पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे, फिर इनकी ये हालत कैसे हो गई? वो बरसों तक कहाँ भटकते रहे? मैं सिगरेट सुलगा कर सोचने लगा, तकदीर ने मुझे अजीब से दोराहे पर खड़ा कर दिया है। अब जब वो मुझसे अपनी बीवी अकीला के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इसी बेकरारी और शशोपंज के आलम में था कि वो तौलिए से अपना सर पूंछते हुए बाथरूम से निकल आए। मैंने नौकर से चाय लाने को कहा। अपने बालों में ब्रश करते हुए आखिर वो ना रह सके। जमील, वो नोमिया, अकीला और अब्बा नज़र नहीं आ रहे। राहील भाई, अब्बा तो काफ़ी अरसा हुआ हमें छोड़कर चले गए। ओहो जमील, मैं कितना बदनसीब हूँ
کہ اپنے باپ کے آخری دیدار سے بھی محروم رہا۔ وہ سسک پڑے۔ خود میری آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ کافی دیر تک میں نے تسلیاں دیتا رہا، پھر کچھ توقف کے بعد وہ کہنے لگے، نومیہ اور عقیلہ تو ٹھیک ہے نا؟ اور وہ تمہاری بیوی سارا بھی تو دکھائی نہیں دے رہی؟ وہ سب ٹھیک ہیں۔ نومیہ کی میں نے ایک ڈاکٹر سے شادی کر دی تھی اور اب اس کے 2 بچے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرائی اور انہوں نے کہا، ارے اپنی نومیہ کی بھی شادی ہو گئی اور ہم ماموں بھی بن گئے۔ نومیہ کی شادی کا سن کر راحیل بھائی کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ سی نمودار ہوئی تھی۔ ہاں راحیل بھائی، نومیہ آج کل ایک ہاسپٹل میں ملازمت کر رہی ہے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ ڈاکٹر جاوید بہت اچھے انسان ہیں۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ راحیل بھائی نے میری ان باتوں پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور پھر بولے، راحیل، وہ جو دروازے پر ایک نوجوان مجھے ملا تھا، وہ میرا بیٹا منصور ہے نا؟ راحیل بھائی کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ ہاں راحیل بھائی، وہ آپ ہی کا بیٹا منصور ہے۔ دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ جمیل مگر عقیلہ نظر نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ پھر راحیل بھائی نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں وہ عقیلہ، آپ بیٹھے، میں اسے لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے راحیل بھائی سے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہا اور جلدی سے عقیلہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا عقیلہ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے وہی ان حالات کو سنبھال سکے۔ عقیلہ، میں نے اس کے بازو کو ہلا کر اسے جگا دیا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ میرے اس طرح ہلا کر پکارنے سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ارے آپ، کیا بات ہے؟ وہ میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ہاں عقیلہ، اسے راحیل بھائی کے متعلق بتانے کی مجھے ہمت نہ ہو سکی۔ کیا بات ہے؟ وہ کچھ حیران سی ہو کر بولی اور اٹھ بیٹھی۔ عقیلہ، ذرا ڈرائنگ روم میں تو آؤ، جلدی سے، کوئی مہمان آیا ہے۔ میں نے جلدی سے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا اور اسے حیران اور ششدر چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ راحیل بھائی پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ جمیل، کہاں ہے عقیلہ؟ تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ عقیلہ ٹھیک تو ہے نا؟ راحیل بھائی، عقیلہ بالکل ٹھیک ہے، وہ آ رہی ہے۔ میں ان سے نظریں چرا رہا تھا۔ تبھی عقیلہ نے جھجکتے ہوئے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا اور حیرانی سے راحیل بھائی کو دیکھنے لگی۔ اس نے شاید ابھی راحیل بھائی کو نہیں پہچانا تھا۔ عقیلہ تم؟ راحیل بھائی تیزی سے عقیلہ کی طرف بڑھے۔ جمیل، یہ کون ہے؟ عقیلہ نے میری طرف بڑی حیرانی اور پریشانی سے دیکھا۔ عقیلہ، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہوں تمہارا شوہر راحیل۔ راحیل بھائی نے دونوں بازوؤں سے عقیلہ کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو عقیلہ کو چپ سی لگ گئی۔ ہاں عقیلہ، میں ہوں، میں مرا نہیں تھا، راحیل بھائی نے کہا۔ عقیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جس شدت سے راحیل بھائی کی موت کی خبر پر روئی تھی، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اسے زندہ پا کر رو رہی تھی۔ جمیل، یہ مجھے دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے اتنی شدت سے کیوں رو رہی ہے؟ شاید اتنے برسوں بعد مجھے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر اپنے دل پر قابو نہیں رکھ سکی۔ پھر وہ مڑ کر بولے، عقیلہ بس کرو، میں اب تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ راحیل بھائی اس کا ہاتھ پکڑے اسے تسلیاں دیتے رہے۔ میرے لیے بھی یہ لمحے بڑے کٹھن اور پریشان کن تھے، مگر میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ ارے راحیل بھائی چھوڑیں، آپ پہلے آرام کر لیں، شام کو باتیں ہوں گی، عقیلہ کو میں سمجھاتا ہوں۔ وہ دراصل عقیلہ نے آپ کو اچانک زندہ دیکھ لیا ہے نا، اس لیے شاید وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی۔ اسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے راحیل بھائی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کمرے میں لے آیا۔ راحیل بھائی، آپ یہاں آرام کریں، باقی سب باتیں رات کے کھانے پر ہوں گی۔ میں نے انہیں بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں جانے لگا تو انہوں نے کہا، جمیل، عقیلہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی یہ حالت کیوں ہوئی، پلیز تم اسے سمجھا دینا۔ ہاں، آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا دوں گا، میں نے یہ کہا اور دروازہ بند کر کے اپنا پریشان ذہن لیے باہر نکل آیا۔ ڈرائنگ روم میں عقیلہ ابھی تک رو رہی تھی۔ عقیلہ پلیز اپنے آپ کو سنبھالو، دیکھو میرے لیے بھی یہ سب کچھ اتنا ہی پریشان کن ہے جتنا تمہارے لیے، مگر دیکھو ان غیر متوقع حالات میں بھی ہم نے خود کو سنبھالا ہوا ہے۔
مگر اب کیا ہوگا جمیل؟ وہ روتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ عقیلہ، خود مجھے بھی علم نہیں کہ حالات کون سا رخ اختیار کریں گے اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اب تم کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کر لو۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ جمیل، میں ان حالات میں کیا آرام کر سکتی ہوں؟ اشکبار آنکھوں سے اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری کیفیت کا اندازہ ہے عقیلہ، مگر اس طرح تو ہم کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دیکھو، رونے سے مسائل تو حل نہیں ہوتے۔ میں اسے کمرے میں پہنچا کر تھکے تھکے قدموں سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ راحیل بھائی کو برسوں بعد زندہ سلامت دیکھ کر میرے سوچنے سمجھنے کی قوت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ راحیل بھائی عقیلہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو نہ جانے ان کی کیا حالت ہوتی۔ کوئی آدھا گھنٹہ میں سگریٹ ہی پیتا رہا۔ تنگ آ کر میں کمرے میں بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند نے بھی آج شاید نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں نے نیند کی گولی لی مگر اس کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ مگر تھوڑی دیر بعد میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ میں کوئی 2-3 گھنٹے تک سوتا رہا۔ پھر اچانک مجھے منصور نے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ ابو کمال ہے، آپ تو گھوڑے بیچ کر سوتے ہیں۔ اتنی دیر سے آپ کو جگا رہا ہوں مگر آپ اٹھتے ہی نہیں۔ کیا آپ کو کہیں باہر نہیں جانا؟ ہاں، میں اٹھنے ہی والا تھا، میں نے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ ابو، وہ انکل تھے نا داڑھی والے، وہ مجھ سے آپ کی اور امی کے بارے میں بہت باتیں پوچھ رہے تھے۔ ابو، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر بہت پیار کیا۔ ابو، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ابو، کیا وہ واقعی ہمارے نزدیکی رشتہ دار ہیں؟ ہاں ہاں بیٹے، وہ اپنے کمرے میں ہیں نا؟ نہیں ابو، وہ تو چلے گئے، اور جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے ایک کاغذ اور پین مانگا تھا، اور پھر کوئی 15 منٹ بعد مجھے آپ کے نام یہ خط دے کر کہا تھا کہ میں ان کے جانے کے بعد آپ کو دوں۔ منصور نے ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ کیا وہ چلے گئے؟ میں نے منصور کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جلدی سے پوچھا۔ ہاں ابو، میں نے انہیں بہت روکا کہ ابو سے مل کر جائیں مگر وہ نہ مانے۔ انہیں گئے ہوئے کوئی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اچھا ابو، میں اب کوچنگ سینٹر جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو بتا دے۔ نہیں، تم جاؤ، میں نے منصور سے کہا۔ منصور چلا گیا تو میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ میری نظریں بے تابی سے اس تحریر کو پڑھ رہی تھیں، اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میری آنکھوں کے سامنے دھند پھیلتی چلی گئی۔ یہ خط کیا تھا؟ میرے لیے ایک نیا صدمہ تھا۔ جمیل، تم یقیناً سوچ رہے ہوگے کہ میں اب تک زندہ کیوں ہوں اور میری موت کی غلط اطلاع کیوں دی گئی۔ میں وہاں 1 سال تو باعزت طور پر نوکری کر کے کماتا رہا۔ پھر میری ملاقات وہاں اسمگلروں کے ایک گروہ سے ہو گئی اور میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے ان کے لیے کام کرتا رہا۔ میں نے اس گروہ کے ساتھ مل کر بڑی بڑی رقمیں کمائیں اور تم لوگوں کو بھیجتا رہا۔ چند سال میں ان کے لیے چھوٹے موٹے کام کر کے لمبی رقمیں سمیٹتا رہا۔ پھر ایک دن میں ہیروئن سمیت پکڑا گیا۔ مجھ پر ایک قتل کا الزام بھی تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں سزائے موت پا جاؤں گا یا مجھے عمر قید ہوگی۔ اس لیے میں نے ایک دوست سے خط لکھوایا جس نے تم لوگوں کو اطلاع دی کہ میں ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکا ہوں۔ مقدمہ چلا تو غیر متوقع طور پر مجھے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ اپنی موت کی خبر میں نے اس لیے بھجوائی تھی کہ ابا جان اور تم لوگوں کو میرے جیل جانے پر بھاری صدمے سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ میں اپنی یہ طویل سزا کاٹ کر کل ہی پاکستان پہنچا ہوں، اور آج میں یہ ارادہ کر کے اس گھر میں داخل ہوا تھا کہ اب اپنے وطن میں رہ کر شرافت اور سادگی سے زندگی گزاروں گا۔ مجھے عقیلہ، منصور اور تم سب لوگوں سے ملنے کا بڑا ارمان تھا۔ جمیل، تم نے جب مجھے کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا تو میں بڑا بے چین تھا۔ مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں اسی بے چینی کے عالم میں کمرے سے نکل آیا۔ وہیں مجھے منصور مل گیا۔ وہ تمہیں ابو کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ پھر جب میں نے اس سے ہر بات تفصیل سے پوچھی تو اس نے مجھے سب کچھ بتا ڈالا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم نے عقیلہ سے شادی کر لی ہے، ورنہ میں یہاں کبھی نہ آتا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم نے اپنی منگیتر سارا سے شادی کر لی ہوگی۔ بہرحال تم غلط مت سوچنا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ تم سب کی نظروں میں تو مر گیا تھا نا۔ پھر واقعی عقیلہ پہاڑ سی زندگی کیسے تنہا کاٹتی۔ تم نے ٹھیک کیا،
بالکل وہی کیا جو ان حالات میں تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ سنو جمیل، میرا ذکر تک نومیہ سے نہ کرنا، اسے خواہ مخواہ دکھ ہوگا۔ تم اپنے دونوں بچوں کو میری طرف سے پیار کرنا۔ میں اب اکیلا اور تمہاری زندگی سے بہت دور جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ کسی دوسرے شہر جا کر زندگی کے بقیہ دن گزار سکوں۔ جمیل پلیز مجھے تلاش کرنے کی بیکار کوشش مت کرنا، اور ہاں، اپنی بیوی عقیلہ کا خیال رکھنا، اسے سنبھالنا، کیونکہ مجھے زندہ دے کر اسے گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ تمہارا بد نصیب بھائی راحیل۔ خط پڑھ کر میں کافی دیر تک ایسے ہی گمسم بیٹھا رہا۔ عقیلہ جب حسب معمول شام کی چائے میرے کمرے میں دینے آئی تو اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال مچل رہے تھے۔ میں نے ان آنکھوں کے سوالوں کے جواب میں راحیل کا خط اس کے آگے کر دیا۔ اگر کسی طریقے سے آج بھی راحیل بھائی سے رابطہ ہو جائے تو میں آج بھی آپ کے لیے عقیلہ کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔